आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर, हाथ दोनों हाथ उठाकर, हम फतेहमंद लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? फतेहमंद लोग हैं। हम जीते हुए लोग हैं। जीते हुए लोग ही परेशान डिगे टिटे रहेंगे तो फिर खुशी कहाँ से आएगी? आप जब खुश होते हैं शैतान रोता है, आप हंसते हैं शैतान परेशान हो जाता है। ये खुश क्यों होता है? और खुशी का राज कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया। आइए अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ देखें ज़बूरों की किताब, ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत। ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जाएगा, आपकी ज़िंदगी में शिफा आएगी, बरकत आएगी, रिहाई आएगी। अपनी ज़िंदगी में जब कलाम को दावत देंगे तो कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन जी। निकाल लिया ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत। जिसको मिल गई है वो पढ़ने में रहनुमाई करें। शादी की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम से आप सबों को बरकत दे। आमीन। लेकिन शादी की मुसीबतें कितनी हैं? कितनी हैं? बहुत है। आज हम इस लफ्ज के ऊपर गौर करेंगे। मुसीबत केड़ा लफ्ज है? केड़ा लफ्ज है? मुसीबत। लेकिन शादी की मुसीबत बहुत है। शादी का मतलब है सच्चा, ईमानदार, सच बात करने वाला, सच बोलने वालों के लिए मुसीबतें बहुत है। अब तो सच बोलो तो पहला इस तो पहला झूठ बोल तो मुसीबत आई ना। करो ही कह दो के कार नाल मेरे रहना जो मैं कल्ला नहीं जो सुनाना। करो ही कहना के कार अंदर ये दे अंदर ही कहना नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं घर पर ही हूँ। चाहे मौत मेरे सामने खड़ी है, चाहे कोई भी कर्जा मेरे सामने खड़ा है, मैं घर पर ही हूँ। लेकिन शादी की मुसीबतें बहुत है। यानी कि मुसीबतें उसके लिए क्यों है? पौल ने तीमुथियुस से कहा तू दुख उठा और खुशखबरी का काम कर। यानी कि मुसीबतें तेरी जिंदगी में आएंगी। बाज लोग मुसीबतों से घबराते हैं, कहते हैं एक मुसीबत जानती है दूसरी फिर आ जाती है। एक मुसीबत खत्म होती है फिर दूसरी मुसीबत। मुसीबतों का आना इस बात की अलामत है कि आपकी जिंदगी में गवाहियां पैदा होती है। मुसीबतों में खुदा का साथ नहीं छोड़ना। एक बाप और बेटी कहीं जा रहे थे तो अचानक वहाँ एक बड़ी आंधी चली, पानी का तूफान आ गया। तो उसकी बेटी का पांव स्लिप हुआ और वो पानी में चली गई और उसने गिरते गिरते अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। तो उसके बाप ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसके बाप ने बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बेटी ने बड़ी जबरदस्त बात की। उसकी बेटी ने क्या बोला? बाप मैं छोड़ दूं तो छोड़ दूं, तू मुझे नहीं छोड़े। हालेलुया। आई जगह गई जे आई। बाप हमें नहीं छोड़ता चाहे जैसी भी मुसीबतें आए। और मुसीबतें ईमानदारों के लिए हैं। ये आपको झूठ कहते हैं कि मुसीबत नहीं आनी, तंगी नहीं आनी, तकलीफ नहीं आनी। जिंदगी में रहते हुए ये आनी है। ईमानदार तभी ईमानदार बन सकता है कि उसकी जिंदगी में दुख तकलीफें आए। अगर डैनियल को शेरों की मांग में ना डाला जाता, ना उसको उस मांग में डाला जाता, तो कभी ये वाकया बाइबल में ना लिखा आता कि शेरों के मुंह बंद हो गए। जब तक आम मुसीबत के अंदर नहीं जाएंगे खुदा का जलाल जाहिर नहीं होएगा।
جب تک آپ آگ کے اندر نہیں جائیں گے خدا کی حضوری مسا قدرت نہیں کام کرے گی۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، پطرس کا پہلا عام خط، پہلا باب۔ جی بھائی آرام آرام سے پڑھیے گا۔ پہلا باب، پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت۔ اس کے سبب سے غور سے سنیے گا خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ پطرس کے ماتحت پہلا عام خط اور پہلا باب اور اس کی 6 آیت۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو۔ اس وقت سے تم خوشی مناتے ہو۔ کس وقت سے خوشی مناتے ہو؟ جی، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، جی، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے۔ یعنی کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ضرورت کی وجہ سے خواہشیں نہیں پوری ہوتی اور غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، راست باز ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ خدا مینوں نہیں دیتا اینوں سارا کچھ، وہ عبادت بھی نہیں کرتا، اس کے پاس سارا کچھ ہے، گڈی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم کنگال ہیں، ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ مسیحی لوگوں سنیے، آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، لیکن جب لوگ تمہیں ستائیں اور طرح طرح کی باتیں کریں تب تم خوش ہونا اور نہائے دے۔ کیا ہونا؟ نہائے دے۔ تھے کوئی گل کر کے جائے دے ایماندار ہی جدو شیطان بانجے، پھر ایماندار جیڈا وڈا کوئی شیطان بھی نہیں، جیڈا روحانی ہے اس تو ڈبل و جسمانی ہوگا۔ اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی تو کبھی بھی آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوئے گا۔ مصیبتوں کا سامنا تبھی آپ کر سکتے ہیں جب لشکروں کا خدا آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ ابلیس کا کام ہے آپ کو ڈپریشن دینا، آپ کو ٹینشن میں رکھنا، آپ کو اپنے آپ میں مسرور رکھنا۔ شیطان آپ کو ورگلا لیتا ہے، تو دعا کرتا ہے، کلام پڑھتا ہے، تیری زندگی میں دکھ تکلیفیں کیوں ہیں؟ کلام پڑھنے والے، دعا کرنے والے شخص پریشان ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس خدا کی آپ بندگی کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جو ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا، جو ساتھ کھاتے پیتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ جب ہرے درخت کے ساتھ ہوئے آپ اور میں تو سوکھی ڈالی ہے۔ ہرے درخت کے ساتھ اتنا مارا گیا، کوٹا گیا، دکھ سہے، تو ہمیں کتنے دکھ سہنے پڑیں گے، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑے گی۔ ہماری مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ اینا بیلا آ گیا۔ ہماری مصیبتیں بعض دفعہ ہم نے خود ہی کھڑی کی ہوتی ہے۔ ایماندار دا منڈا دل کرے گلی جو بال پوٹ کے کسے دے آ جائے، وہ دے لڑائی پہ جائے۔ ہم تو خدا کے لوگ ہیں، وہ اپنی حرکتہ دی وجہ تو کوٹ پہ سی۔ بعض دفعہ ہم اپنی ہی کاموں کی وجہ سے مصیبتوں میں پھنسے ہیں، اپنی غلطیاں خطاؤں کی وجہ سے مصیبتیں ہم نے خود ہی کھڑی کی ہیں۔ دعا کرتے ہیں ہماری مصیبتیں چلی جائیں، منڈا ویلے پھرن گے، نوکری نہیں کرن گے، خدا ہماری مصیبتیں چلی جائیں، جیب خالی رہندی ہے۔ کیوں خالی رہندی؟ بھائی آپ کی خود کی کاہلی ہے۔ لیکن کاہل تمنا کرتا ہے حاصل، سوچتا بڑا لیٹ کے کدی انج ہو جائے نا،
کبھی ایسے ہو جائے نا، اوئے ہوئے کئی نے سوچ نے بارش پہ جائے گٹار واجے بس پوچھو نا، آگو نہیں میں دساں گا تو سمجھ جاؤ، وہ خیالی دنیا میں چلے جاتے۔ جب تک آپ ان خیالی باتوں سے، خیالی کاموں سے باہر نہیں آئیں گے، آپ خدا میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خیال انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ پول کہتا ہے اونچے اونچے خیال نہ باندھو۔ اسی ایک خیال دی ٹرین چھوڑ دیئے، اگلا سگنل پھاڑ لیں گے، اگلا سگنل جاندے اوتوں اگلا پھاڑ لیں گے۔ خیالوں کی وجہ سے انسان مصیبتوں کا شکار۔ کاش گڈی ہوندی نا، کاش ساڈے کو اے ہوندا نا، کاش کہ ساڈے کو اے ہوندا نا، کاش ہی ہوندا اور کچھ ہوندا یا ہمارے پاس کچھ نہ ہو، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ! ہمارے پاس بادشاہ ہے، ہمارے پاس خداوندوں کا خدا ہے جو ہر ایک چیز مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس نہیں بھی ہوتا وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کا انسان شفا کے لیے پریشان، کس کے لیے پریشان؟ وکھی پیڑ نہیں جاندی، گوڈیاں دی پیڑ نہیں جاندی، موٹیاں دی پیڑ نہیں جاندی۔ یہ تکلیفیں بدنی وقتی طور کی، اس تکلیف سے ڈرو جو آنے والی ہیں۔ جہاں وہ امیر شخص گیا تھا، اے سی والا، وڈی LCD والا، کاراں والا، پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے، جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ پیسہ بری چیز نہیں ہے، ضرورت ہے، پر زندگی نہیں ہے۔ زندگی خداوند یسوع مسیح ہے۔ پیسہ آپ کو زندگی نہیں دے سکتا، ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ پیسہ چاہیے بیاہ کرنا ہے، کو فلانا کار بنانا ہے، کرنا پیسہ چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ پیسے نہیں ہوں گے، دکان والا روز روز تے نہیں دار دے گا، پیسہ بھی ہونا چاہیے۔ پر بات یہ ہے کہ مصیبتوں کا کارن ہم خود ہی بن جاتے ہیں۔ کاہلی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے مصیبتیں خود ہی اٹھاتے ہیں۔ ہماری سستی کی وجہ سے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ شیطان کو موقع کیا مل جاتا ہے کہ اس کو ایک مصیبت میں ڈالا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایماندار کا ایمان کب کمزور ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں آ جاتا ہے۔ پتا ہوتا ڈینیل کو شیروں کی مانگ میں جانا ہے، دیو کہ ادھر ہی نکل پل جانا ہے، ادھر ہی تو غائب ہو جانا۔ اس سے پہلے کہ مجھے مصیبت میں جانا پڑے میں نکل جاؤں، میں اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ ان کو پتا ہے آگ کی بھٹی میں جانا ہے، اس سے پہلے مجھے آگ میں جلنا پڑے، مصیبت میں جلنا پڑے، میں اس سے نکل جاؤں، بچ جاؤں، میں ادھر غائب ہو جاؤں، ویزا لگا کے نکل جاؤں، سالم پالا دے پتہ نہیں کی پالا، وہاں سے نکل جاؤں۔ بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے آپ کو میں حقیقت بات بتاؤں، یہ زندگی فانی ہے، فنا ہو جانی ہے۔ وہ زبور گاتے ہیں جدو بندہ مر جاندہ ہے، جنہاں لے تو پاپ کمائے انہاں تیرے کام نہیں، جنہاں لے اولاد، میں نے دیکھا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بولتی رہتی ہیں۔ بچے بھی آج کل دے بڑے گولی باز ہیں، وہاں پتہ فیس بک، ماں کو نہیں پڑھا ہوا، ماں باپ اتنا نہیں پڑھا ہوا، ہم فون کا کیسے یوز کرتے ہیں، کس طرح یوز کرتے ہیں، کس کے لیے یوز کرتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ آج کل کیا ہم نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، نیا فیشن ہے، پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے پیمپر نہیں سنو لنگوڑ نہیں کام چلا لیندے سن، بچہ دھیانے لگ جاندہ سی، کھلونے نہ کھیڑ کے گڈی پیچھے کر کے اگے چلا لیندہ ہے۔ ابھی نیا دور کیا ہے، بچے نو دھیانے لاؤ، اینو لا دو کارٹون، تے بعدو بڑا ہو کے وہ کوسیاں مارتا رہتا ہے۔ اس کو شروع سے ہی اس کی بیس کیا بنا دی ہے فون کی۔ فون بری چیز نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو کہاں لگایا ہوا ہے، کس طرح ہم نے زندگی کو ٹائم پاس رکھا ہوا ہے۔ زندگی کو کیا رکھا ہوا ہے؟ ٹائم پاس۔ ٹائم نہیں پاس ہو رہا، ٹائم نہیں لنگ رہا۔ زندگی ٹائم گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی ٹائم پاس کرنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا زندگی کو، کیا بنا لیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے۔
کچھ کامیڈی چاہیے، کچھ فنی چاہیے، فنی چاہیے سب کو، کچھ نہیں ٹک ٹاک چاہیے۔ اور ٹک ٹاک دے دے، بڑا غصہ کر گیا دوبارہ بھائی۔ ہمیں ٹک ٹاک چاہیے، کچھ ہنسی چاہیے، کوئی کامیڈی چاہیے، کوئی فنی چاہیے۔ آپ خداوند میں آ جائیں گے، آپ کو ٹک ٹاک کی ضرورت نہیں، ٹپ ٹاپ کر دے گا خدا آپ کو۔ ہاللیلویہ۔ کون جی تھوڑی اسمائل ہی نہیں ختم ہونی خدا چاہ جاؤ گے تو تھوانو ٹک ٹاک دی لوڑ ہی نہیں پینی، ڈرامے کامیڈی ویکن دی لوڑ ہی نہیں پینی۔ خدا کے اندر کامل شادمانی ہے، کامل خوشی ہے۔ زندگی ٹائم پاس نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے نو ذرا دھیانے لایا، کی لگایا بچے نو؟ دھیانے۔ فون نہ دھیانے لایا، چھوٹا ہوئے فون سے دھیانے لگتے ہی لگتے، جدو بڑا ہو گیا پھر اس نے کیا کام کیا؟ پھر ماں پیو نو لایا دھیانے، پھر وہ کلا ہوئی فون لے کے کدے کمرے چ لگا دھیانے۔ سمجھ جاؤ، جوان تے سمجھ گئے نے، وہ پھر ہو جاندے نے دھیانے، پھر لگ جاندے کدے اور دھیان۔ مصیبتوں کا کارن ہے یہ ابلیس کا منصوبہ پلان ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرف ان کا دھیان لگا رہے، ان کا دھیان لشکروں کے خدا کی طرف نہ لگے، خداوند کی طرف ان کا دھیان نہ لگے، خداوند کی طرف ان کی توجہ نہ لگے۔ ابلیس کا کام ہے۔ جی بھائی آگے پڑھے۔ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے، اس سے تم دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے۔ یہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے بے دیکھے ہم کیا رکھتے ہیں؟ خدا سے نال رہو میرے میں کلا نہیں جائے۔ ہم اس سے بغیر دیکھے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ خداوند کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم اس سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ یوحنا کا خط دیکھیں، کہتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو جس کو دیکھتا ہے اس سے محبت نہیں رکھتا تو اس کو کیسے رکھے گا؟ جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے اس سے تو کیسے محبت رکھ سکتا ہے؟ جو تیرے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، اس سے محبت نہیں رکھتا تو جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں، ورشپ کرتے ہو، دعا کرتے ہو، کلام پڑھتے ہو، جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں اس سے تو کیسے محبت رکھ سکتا ہے؟ اور جس کو تو دیکھ رہا ہے اس سے نہیں رکھتا۔ محبت کیا ہے؟ آج کل محبت لالچ کی محبت، فائدے کی محبت، خود غرضی کی محبت دے وچوں دنیا میں پتہ ہے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ پورے وقت کدے نوی کی کہہ دو اپنا کدے نوی پیو بنا چھڑے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ایماندار میں نے سنے کہتے ہوئے برے وقت کدے نوی کی کہہ دو اپنا پیو۔ شرم کی بات ہے۔ کہتا ہے جسے بغیر دیکھے، جس کو تو نے دیکھا ہے، جس کو تو جانتا ہے، جس کے بارے میں تجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے، تو اس سے محبت نہیں رکھتا تو اس کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ جس کو تو نے دیکھا نہیں بس جانا ہے کہ وہ مصلوب ہوا، جی اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو اس کو تو کیسے محبت رکھ سکتا ہے؟ جس کے ساتھ رہتا ہے، جن لوگوں کا پتہ ہے آپ کو محبت کیا ہے، میں نے فرائیڈے کو بتایا تھا آپ کو محبت کے تعلق سے۔ محبت خادم کون ہے؟ آپ مجھے آج یہ بتائے کلیسیا میں خادم کون ہے؟ خادم کا کیا مطلب ہے؟ کون کرنے والا؟ خدمت کرنے والا۔ جی اور کوئی؟ خادم خدمت کرنے والا، خاکسار بندہ، خادم بندہ۔ خادم کا کام ہے خدمت کرنے والا، اور خدا نے میں آدم نے کیا بنایا ہے؟ خادم بنایا ہے۔ میں نے دیکھا ڈائس پہ کھڑے ہو کے ایک دن کومل دی بھی کھچائی ہوئی ہے، کھلی یہاں خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ پوری بائبل میں نہیں کہیں بھی لکھا ہوا، شروع سے لے کے اینڈ تک نہ کہیں لکھا ہوا ہے اسسٹنٹ پاسٹر، یہ بھی نہیں لکھا ہوا، پوری بائبل میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ اسسٹنٹ تو خیر لفظ ہی مجھے بڑا برا لگتا ہے،
बाइबल में इसका कंसेप्ट ही नहीं है। मुबश्शिर, चरवाहा, एक अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मतलब उसमें एक थर्ड क्लास, लो क्लास आ जाता है। पौल कहता है मैं तो रसूल कहने के लायक है ही नहीं। यूहन्ना क्या कहता है, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक ही नहीं। हम ना लायकों को उसने लायक कर दिया है जो आसमानी बाप है, वरना हम ना लायक थे। कहते तुम उसे देख के मोहब्बत रखते हो, जब उसे देखा नहीं है तो मोहब्बत रखते हो, जिसको देखते हो उससे तो क्यों नहीं रखते। खादिम का लफ्ज बताया आपको। अब खादिम का क्या काम है, इंसानों की क्या करना। आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? हाथ दिखाएं। खुदा की खिदमत करने के लिए इंसान की खिदमत करनी पड़ेगी। किसकी खिदमत करनी पड़ेगी? यानी कि नौकर वाला काम नहीं, खादम वाला काम, मुलाजमों वाला काम नहीं, खादम वाला काम। खादिम का क्या काम है कि खिदमत गुजारी करना, हेल्प करना, मदद करना, किसी का बोझ उठाना। यहाँ क्या चक्कर है, जो गली च किसी ने मंगानी हो ना चीनी, ओए तू जा, मैं नहीं जाना, ओए तू इधर आ, तू नहीं जाना। ईमानदार में क्या गोली करा दे, तरी दी चीनी नहीं ले आके देंगे। चर्च आने वाले बच्चे गोलियां करा रहे हैं, शर्म की बात है। ये छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी से निकालें। मेरी आज भी वही आदत है, कोई भी गली च सौदा मंगाना मैं ले आके देना, नहीं तो मैं भी पहले यही करता था। किसी बोटियां मंगाइया मैं जान के रोटियां ले आना सा, किसी ने दूध मंगाया मैं जान के दही ले आना ताकि अगों तो मैनू ना कलन, मैनू आखे ना ये मैनू ना किले कलन के इधर जा। छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी से निकाले। जब मसीहत को कबूल कर लिया उसके बाद वो ही ले आना जो ले आना है। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, सुनिए ये बपतिस्मे को हमने क्या समझा हुआ है। वो तो बहुत ज़्यादा आया, चल एक मेरे मुंडे ले भी ले लिया, बहुत ज़्यादा आया एक ओदे ले भी ले लिया, ये काम नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस दिन के बाद समझ लो शैतान के साथ आपकी जंग शुरू। उस दिन के बाद मुसीबतें, परेशानियां आपके लिए शुरू। उस दिन से आपका मुकाबला शैतान के साथ होगा। उस दिन के बाद आप समझ लीजिए कि आप एक जंग के मैदान के अंदर उतरे। लोग बपतिस्मा ले लेते हैं और सुकून आ गया, हूँ कुछ नहीं होएगा, इसी ला के लम्बे पैरों, अब कुछ नहीं होगा, देखो देखी ले लिए। नहीं, बपतिस्मे के बाद ही आपके वो जो लिस्ट है वो तो साफ हो गई, अगली लिस्ट के लिए तैयार हो जाए। अगली लिस्ट कौन सी है? अगली लिस्ट ये है कि शैतान के साथ आपकी जंग है। आपने उसको शिकस्त दे दी है, आपने उसको हरा दिया है। वो सारी जो आपने बपतिस्मा ले लिया उस गलाजत को वहीं उतारा, पुरानी इंसानियत को उतार डाला। और बपतिस्मा लेने के बाद जब आप जंग में आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, उसके बाद उसी जंग के अंदर जिंदगी गुजारते गुजारते इस बदन के वतन में आप आसमान की बादशाही के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से कितने लोग हैं जो मुसीबतों से घबराएंगे? दाऊद कहते हैं अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। अगर हम मुसीबतें नहीं उठाते तो आइन भी नहीं सीखेंगे, मुसीबतें उठाएंगे तो आइन भी सीखेंगे। आइन वही बंदा सीख सकता है जो उसके कवानीन के मुताबिक रहता है और उसके आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। अगर हम छोटी छोटी मुसीबतों से खुदा से बुड़बुड़ाते रहेंगे, गुड़गुड़ाते रहेंगे तो खुदा हमें ब्लेस नहीं करेगा। दुनिया का क्या आलमी है, मोटा पतला होना चाहता है, पतला मोटा होना चाहता है। जेड़ा गंजा वो बाल दबाता है, जेड़ा बाला होता है वो गंजा होता है। गोरा काला होता है, काला गोरा होता है।
دنیا کے اندر یہی چل رہا ہے. جیڑا لمبا ہے انہوں شکوہ ہے میرا قد کیوں لمبا ہے, جیڑا چھوٹا ہے انہوں شکوہ ہے میرا قد کیوں چھوٹا ہے. موٹا چھوٹا یہ سارا بدن ہے, بدن کا بدن ہے, یہ تو ختم ہو جانا ہے. چھوٹا موٹا بدن جو بھی ہے اس نے اس فانی بدن سے کوچ کر جانا. پر ہم نے جانا کہاں؟ اپنی زندگی پر غور کر کے جائیے گا, ایسے نہیں جائیے گا میسج سن کے. غور کیجئے گا میں کس طرح کھڑی ہوں, کس مقام پر کھڑا ہوں. میں زندگی کا ٹائم پاس تو نہیں کر رہا, شاید میں زندگی کو انجوائمنٹ میں تو نہیں گزار رہا, شاید میں اپنی زندگی کو ایسے ہی تو نہیں گزارتا جا رہا. میں کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں, کس طرح مینیج کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. ان باتوں پر غور کرنا ہے. اگر آپ اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے, دوسروں کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو بیکار ہے. میں نے دیکھا دنیا میں لوگ دوسروں کی زندگی پر غور کرتے, دوسروں کی زندگی کا لسٹ کا پتہ ہے, پر اپنی زندگی کی لسٹ کا کوئی پتہ نہیں. میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا. ہم دوسروں پر غور کرتے ہیں. داؤد کیا کہتا ہے, اچھا ہوا میں نے. یہاں پطرس نے کیا کہا کہ تم اسے بے دیکھے محبت کرتے اور خوشی مناتے ہو. یعنی خدا کو دیکھا نہیں پھر بھی اس کے اندر خوش رہتے ہو, شادمان رہتے ہو, خوش و خرم رہتے ہو. اور پھر ہی خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے. آمین آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے.